السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نرم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نرم سیٹھی صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام کا فارمیٹ کچھ مختلف ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بابر جمیل صاحب. یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں جن کو پچھلے کچھ دنوں سے آپ تمام میڈیا چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ان کے بارے میں بہت سی آراء اب سامنے آ چکی ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ بہت فرد شناس آفیسر ہیں اور انہوں نے کچھ ڈکیتوں کو پکڑا جن کو چھوڑنے کے لیے ان کے اوپر بہت پریشر تھا, اور جب انہوں نے نہیں چھوڑا تو ان کو اس کے نتیجے میں اب معطلی کا سامنا بھی ہے, ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی ہو رہی ہے. جبکہ ان کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرد شناس آفیسر نہیں ہے اور انہوں نے انڈسپلن کا مظاہرہ کیا, اپنے جو سپیریئرز ہیں ان کے آرڈرز نہیں مانے, جن کے نتیجے میں اب ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور محکمہ بھی شاید یہی چاہتا ہے. آج اس حوالے سے بات کریں گے. سیٹھی صاحب, you've got the brief intro. ہاں نہیں بابر صاحب, آپ بڑی شاعر نکلے ہیں. یہ اصل میں شاعر نہیں تھا, یہ بن گیا ہوں. یہ بن کیسے گئے؟ آپ کو بنایا, یہ حالات نے بنا دیا. کیسے بنایا؟ آپ پہلے شخص ہیں میڈیا جنہوں نے پولیس کی ساری کارروائی جو ہے وہ سامنے لا دی اور میڈیا کو آپ نے ساتھ اپنے لے لیا. یہ کیا چکر ہے؟ یہ قدرت کی طرف سے ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے میں پاس آؤٹ ہوا ہوں اس طرح کے حالات کا میں مقابلہ کرتا رہا ہوں. پہلے انسپیکٹر تھا, جب بھی کچھ کرتا تھا یہ لوگ ڈسمس کر دیتے تھے, پرچے کاٹ دیتے تھے. نہیں مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کرتے تھے اور یہ آپ کو ڈسمس کر دیتے؟ جب اس سیٹ اپ میں اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کوئی بھی جائے گا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا. نہیں تو مگر آپ کو تو ابھی 1.5 مہینہ پہلے پروموشن ہوئی ہے اور یہ میرے پاس تصویر ہے آپ کی جو کہ آپ کو پورا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. آئی جی صاحب, آپ کو ایڈیشنل آئی جی صاحب جو آج کل موٹر وے کے آئی جی ہے, وہ آپ کو دیا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ تو ان کے چہتے تھے, تو یہ کیا ہو گیا ایک دم راتوں رات؟ نہیں, یہ تو سرٹیفکیٹ تو کیونکہ رزلٹ کی وجہ سے ہے نا, تو رزلٹ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اچھا, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا 14واں سال چل رہا ہے پولیس میں. پروموشن تو ابھی ہوئی ہے, اس سے پہلے میں ابھی 3 سال چھٹی پہ بھی رہا ہوں. میں نے وہ پی ایچ ڈی کا اسٹڈی لیو پہ تھا. جب وہ کورس میرا ختم ہوا ہے پھر میں کس میں کر رہے ہیں؟ میں اپلائیڈ لنگوسٹکس میں. اپلائیڈ لنگوسٹکس میں کمال ہو گیا. انگریزی اور کیا آتا ہے جی. اور اس میں یہ اصل میں پہلا پاکستان کا پولیس افسر ہوں جسے ایچ ای سی اسکالرشپ میں مقابلے کے امتحان میں سلیکٹ ہوا تھا. وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں, ساری سچ صحیح میں بیانی کر رہے ہیں آپ. جی بالکل, یہ میں نے حلف لیا ہوا آپ نے, ٹی وی کے اوپر ہے آپ. بالکل, یہ پروف میں نے آپ کو دیا ہے سامنے اور آپ کے سامنے ہے یہ. وہ بھی بابر صاحب, میں آپ سے ہم آپ سے پوچھے پروف آپ کے خلاف ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. 26/7 کو 99 سیکور آپ کو مسچف, آپ مس کانڈکٹ, آپ کسی کی بات نہیں سنتے, سارا وقت آپ فلاؤٹ کرتے ہیں انڈسپلن کے اوپر, آپ کے اوپر, اور ایسی حرکتیں آپ کے کھاتے پہ پڑی ہوئی ہیں. ہاں, میں تو حیران ہوں, یہ تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ انہوں نے ابھی جو نکالی ہے. ہاں, شکر ہے میرے پہ کوئی پاؤڈر کا انہوں نے یا دہشت گردی کا. یہ تو آپ کے خلاف انکوائریز ہوئی ہیں کہ جناب, وہ انکوائریز میرے حق میں ہوئی ہیں نا. آپ انکوائری کا نہیں, وہ ساری جو انکوائریز ہوتی رہی ہیں, فراڈ بھی آپ کے خلاف کھاتے میں پڑا. وہ پرچے خارج ہو چکی ہیں, تبھی تو میں پروموٹ ہوا ہوں. ہاں نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں کنٹروورشل رہے کیوں ہے یہ بات ہے. یہ کہ ایک آدمی جو ایک خطرناک ہے اور غلط ہے, جب آپ اس کو چھیڑتے ہیں, اگر وہ ناگ ہے تو وہ آپ کو ڈسے گا. نہیں تو آپ اگر خطرناک ہیں تو پروموٹ کیوں کیا؟ نہیں میں نہیں, میں باقیوں کی بات. آپ خطرناک ہیں ویسے. اب میں خطرناک بن گیا ہوں, لیکن یہ مثبت خطرناک. کیوں بن گئے آپ؟ یہ بس یہ اندر سے ایک لہر اٹھی ہے. کس کی لہر؟ آپ کے اندر سے؟ میرے اندر سے ایک لہر اٹھی ہے بغاوت کی. یہ پازیٹیو بغاوت ہے. کس کے خلاف؟ یہ سسٹم کے خلاف. کس سسٹم؟ پولیس کے سسٹم کے خلاف. یہ پولیس کے جو سیٹ اپ چل رہا ہے جس میں عام لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. مجھے نہیں مل رہا. نہیں تو بتائیں, آپ کو نہیں مل رہا کیوں, کیسے نہیں مل رہا آپ کو؟ آپ کو تو ابھی ڈی ایس پی بنایا انہوں نے. کو بنانا پڑا ہے. یہ میں عدلیہ سے یہ پرچے خارج کروائے ہیں. they were bound to promote. مگر اگر وہ آپ کے خلاف تھے تو کبھی بھی پروموٹ نہ کرتے. دیکھیں, جب ان کی ساری پری ریکوزٹس میں پوری کر رہا تھا تو یہ ان کو پتا تھا یہ پھر عدلیہ میں چلا جائے گا اور وہاں سے پروموٹ ہو جائے گا. یہ ان کو پتا تھا. آپ کو پروموٹ نہیں کر سکتی عدلیہ. بالکل کر سکتے. عدلیہ سے مراد سروس ٹریبیونل ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروموشن تو وہ نہیں کر سکتی. وہ آپ کو اگر آپ کے خلاف کوئی زیادتی ہوتی ہے اس کو ریورس کر. نہیں سر, پروموشن بھی دیتی ہے, بیک ڈیٹ سے بھی پروموشن دیتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 دفعہ انہوں نے مجھے ڈسمس کیا ہے تو عدلیہ نے مجھے بحال کیا ہے. تو مجھے یہ جھوٹا ثابت ہوا. یہ جو آخری جگہ آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ جناب آپ کپتان کا یونیفارم پار کے دھندناتے پھر رہے تھے. ایک زمانہ تھا جب آپ کو سسپینڈ کیا ہوا تھا, اس وقت آپ نے آرمی یونیفارم پہن کے بھی آپ آتے جاتے تھے. یہ آرمی یونیفارم پہننے کا کیا؟ یہ دیکھیے, یہ تو نہیں سر, بات یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسپیکٹر جو ہے اس کے بھی 3 سٹار ہیں, کپتان کے بھی 3 سٹار ہیں. آرمی کی یونیفارم پہننے کا کوئی تک ہے؟ اگر میں آپ کو کوئی تصویر دکھا دوں آپ آرمی یونیفارم میں, پھر نہیں تو میں پہلے آرمی میں رہا ہوں. اگر آپ کوئی پرانی تصویر دکھا سکتے ہیں تو وہ تو ایک الگ ایشو ہے.
میں پاکستان ملٹری اکیڈمی. آپ کیا کمیشنڈ آفیسر رہے؟ نہیں, میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں آرٹس کورس کا ٹاپر رہا ہوں. اللہ کے یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نہیں, میں نے آپ مجھے یونیفارم کی فوٹو دکھائیں. اچھا, بات یہ ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بھائی بھی فوج میں میرے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 15-20 کزن فوج میں, 2 بھائی جو ہیں وہ بھی فوج میں ہیں. سکے بھائی, سگے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. فوج میں سرونگ آفیسرز ہیں. تو کیا رینکس ہیں ان کی؟ بہت ہائی رینکس پہ ہیں. چلے میں ان کی کریئر کو نہیں خراب کر رہا ہوں. خراب کیوں ہوگا کریئر؟ نہیں, مطلب ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ. نہیں تو میں کون سا کوئی جرم کر رہا ہوں؟ میں تو وہ حق کی آواز ہوں جس کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو بھی عزت ملے گی. تو گھر میں کافی ہوں گے. نہیں سر, بھائیوں کی یونیفارم. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے چھوٹے موٹے کام جو ہیں جو جائز وہ میں کرتا ہوتا ہوں. یونیفارم پہن کے؟ نہیں, اپنا بھائی. اچھا, اپنا یونیفارم پہن کے. سول میں پولیس یونیفارم زیادہ ہوتا ہے. آرمی سے لوگ پولیس میں آتے ہیں. یہ جو پولیس سے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آرمی میں؟ بابر صاحب, یہ جو لیٹسٹ کیس ہے سر کہ جی آپ نے کوئی ڈاکو شاکو پکڑے یا پکڑے گئے تھے اور آپ کے انچارج میں تھے جی, اور آپ کو اوپر سے پریشر آیا, غالباً ایس پی صاحب کا پریشر آیا یا CIA سے پریشر آیا کہ چھوڑو یار انجان. پہلا فون کس کا آیا تھا آپ کو؟ پہلا فون کہ جی چھوڑے نے؟ نہیں, چھوڑے کا نہیں آیا. اس سے ڈائریکٹ نہیں کہا جاتا. اچھا, کیسے کہا جاتا؟ ڈائریکٹ کبھی نہیں کہا جاتا. یہ کہا جاتا ہے اس کو دیکھ لو. دیکھنے کا مطلب ہے کہ یار سر میری یہ گزارش سنیں. بات یہ ہے کہ اتنی مشکل سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رنگے ہاتھوں ایک ڈاکو دکان سے پکڑا جا رہا ہے. لوگوں نے پکڑا. اس مارکیٹ میں اتفاق سے میں بھی موجود تھا. انہوں نے میرے حوالے کیا. یہ صحیح ہے, کاروائی میری لگ گئی. اب میں جب اسے انویسٹیگیشن برانچ میں دیتا ہوں 2 دن وہ اس کا کچھ بھی نہیں نکالتے. اس سے ایک پستول نکلواتے ہیں جو بھی نکلواتے. اب اتوار کی صبح میں نماز کے بعد اس کو خود نکالتا ہوں اور انٹروگیٹ کرتا ہوں. ٹھیک. اور مجھے یہ میں اسے کہتا ہوں جو باقی 2 ڈاکو بھاگے ہیں وہ کہاں سے تھے؟ وہ پہلے نہیں مانتا. چلے یہ تو ہو گیا سر. لبے لبابی ہے کہ اس کے کہنے میں ایک مین بندہ اسی دن اریسٹ کرتا ہوں اتوار کو. مین بندہ جو اندر آ کے یہ کہتا ہے کہ میں اس کے الفاظ ہے کہ میں عمر ورک کا آدمی ہوں, اس کے لیے کام کرتا ہوں. سن لینا, وہ کہہ رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ ہاتھ نہ لگاؤ, نہ مجھے اریسٹ کرنا, ورنہ ابھی آپ کا تبادلہ ہو جائے گا. خدا کی قسم یہ اس کے الفاظ ہیں. آپ اگلی بات سنیں. اور آپ کو اور تمہیں کل تک تمہیں قتل بھی کر دیا جائے گا. بالکل اسٹریٹلی. اس بات پہ میں اس پہ سر ابھی نہیں پارا کیوں چڑھتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح گنڈا میں نے پکڑا ہے, یہی آئی ایم دی رائٹ پرسن. اب اس کے بعد وہ ایک اور سٹیٹمنٹ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو بندہ آپ نے پرسوں دکان سے پکڑا تھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کہتے ہیں علاقہ غیر سے مجھے فون آیا, یہ میڈیا میں اس نے کہا ہے کہ تم کامل خان کو چھڑواؤ نہیں تو تمہاری چمڑی اتار دی جائے گی. اور دوسرا بندہ جو کامل خان پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس نے مجھ سے 50,000 روپیہ گھر سے مانگا ہے کہ میں تب چھڑاؤں گا, جو کہ تھانے میں نہیں. میں یہ بات آپ کی ساری پہلے ہم نے سنی, میں ماننے کے لیے تیار. سوال پہ آ جاتا ہوں. ان کے سوال پہ مجھے ابھی ایک طرف سے تھریٹ آ گیا جان کا, تو یہ تو آتا رہتا ہے. میں نے کوئی اور ساتھ ہی فون آتا ہے تھوڑی دیر بعد. پہلے تو SP انویسٹیگیشن کا آتا ہے تو وہ میں ریسیو نہیں کر سکتا. نہیں کرا, وہ ڈسکنیکٹ ہوا. اچھا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہنا تھا. دوسرا فون آتا ہے, کالر ID پہ نمبر آپ نے پہچان لیا سر, انڈرسٹوڈ ہے. دوسرا فون آتا ہے SP سٹی ذیشان اصغر صاحب. مجھے ذیشان اصغر صاحب سے شکایت کی ہے کہ میں جب سے ادھر آیا ہوں انہوں نے کبھی بھی تحمل سے, بڑے اچھے افسر ہیں, بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے, لیکن گلہ میرا یہ آج یہ جو آواز اٹھ گئی ہے یہ اس وجہ سے اٹھی ہے کہ انہوں نے کبھی میرے سے کھل کے بات نہیں کی, مجھے کبھی بریف نہیں کیا. میں نے کئی دفعہ کیا, میں نے کہا سر میں نیا آیا ہوں, میں نیا پروموٹ ہوں, مجھے اپنا کوئی لائن آف ایکشن دے. اب اس بات پہ آتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم نے یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے اور تم یہ بندے اٹھا کے لا رہے, اور یہ اگر اس کو ایکسپوز کیا. میں نے کہا سر اب تو میں پرچہ دے چکا ہوں, اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے پرچہ اس کے بعد دی ہے. سچ تو یہ ہے, لیکن میں نے کہہ دیا جی میں نہیں سر, میں نے کہا میں پرچہ دے چکا ہوں, میں اریسٹ کر چکا ہوں. کہتے ہیں اب یہ ہے کہ میڈیا کے سامنے یہ نہیں آئے گا اور ایکسپوز نہیں ہوگا. اب مجھے یہ خطرہ پڑا ہوا تھا, اور میں نے کہا سر میری بات سنی. انہوں نے فون بند کر دیا. انہوں نے کال دوبارہ کی, اس کا ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے فون میرا ریسیو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ گلا مجھے ان سے. اب میں انسیکیورٹی کا شکار ہوا اور ساتھ ہی ٹی وی پہ آ گیا. تھوڑی دیر بعد سر میں نے نہیں بلایا. جب وہ بندہ آتا ہے, آپ لوگوں کے اپنے سورسز ہوتے ہیں علاقے میں,
مجھے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک بندہ آتا ہے گرفتار ہو گیا. آج تک تو پولیس افسر نے اس قسم کی انٹرویوز ہی نہیں دی جیسی آپ دے رہے ہیں. یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. یہ تو قدرت ایسے لگتا ہے کہ آپ کی بات اگر وہ نہیں سن رہے تھے آپ سی سی پی او کے پاس چلے جاتے ہیں, آپ آپریشن کے پاس چلے جاتے ہیں. سر میں اس وقت اپنا تھانہ, مجھے تو انسیکیورٹی کہ فون کال تو آپ کر سکتے تھے. پہلا تھریٹ پورا ہوا, اریسٹ میں نے جو ہی کیا 1 گھنٹے بعد میرا تبادلے کی وہ سلائڈ چل گئی. ایک بریک لیتے ہیں, ہم نے بریک لینی ہے, یہاں پر. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. ڈی ایس پی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ